کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی؟ جی بالکل، آپ لوگوں کے ذہن میں جو واقعہ آ رہا ہے یہ اسی کی طرف اشارہ ہے اس شعر میں کہ جس کی بیس پہ ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، کہ کس طرح ایک باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے قربانی کے لیے کہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا سر تسلیم خم کیا۔ تو اس سے بہتر مثال ہسٹری میں ماں باپ کے احترام کی کمی ملتی ہے، تو جو کہ آج کا میرا ٹاپک ہے، والدین کا احترام۔ بھائیو اور دوستو، والدین کا احترام ایک انتہائی سینسٹیو اور کریٹیکل ایشو ہے، اور جب میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کرنا شروع کی تو آپ بلیو کریں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ایسی ایسی آیات میرے سامنے آئیں کہ مجھے اس سے پہلے پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں۔ چند صورتوں کا ذکر کرتا ہوں: سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ بنی اسرائیل، سورہ لقمان۔ یہ چار صورتیں تو صرف ایسی ہیں کہ جن میں اللہ پاک توحید کے بعد ماں باپ کے احترام کے بارے میں تاکید فرما رہے ہیں، توحید کے بعد فوراً۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح حقوق اللہ میں توحید کا ایک پیراماؤنٹ امپورٹنس ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے حقوق العباد میں پہلے نمبر پہ والدین کے احترام کو رکھا ہوا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین پر احسان کرو۔ آپ ذرا پھر آگے آرڈر چیک کریں کہ پہلے والدین کے بارے میں فرمایا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَمَسَاكِينَ، کہ آپ اپنے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کریں۔ لیکن پہلے جہاں بھی ذکر ہے قرآن شریف میں والدین کے حقوق کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے کہ ہمارے پاس اگر مال ہو تو ہم کس پہ خرچ کریں، یسألونک ماذا ینفقون، کس پہ خرچ کریں، ہمیں بتائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل، کہہ دیجئے، ماذا انفقتم من، کہ جو تمہارے پاس مال ہے، خیر فللوالدین، یہ صرف تمہارے ماں باپ کے لیے ہے۔ تو آپ کیٹیگوریکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحتیں ملاحظہ فرماتے جائیں، اور اسی طرح قرآن پاک بھرا ہوا ہے اس کی آیات سے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 36 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 151، اس میں بھی سملر ٹاپک کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ تو آپ اس کی سینسٹیوٹی اور گریوٹی کا اندازہ لگائیں۔ اور میں سوچتا رہا کہ کیوں یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے ریپیٹیشن کی ہے، تو پھر تفسیر میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ ایسا ٹائم آنے والا ہے، ایسا میٹیریلسٹک دور آنے والا ہے کہ جس میں لوگ ماں باپ کی قدر و قیمت اور خدمت کرنا چھوڑ دیں گے اور اس کو پس پشت پہ ڈال دیں گے۔ باقی آج کل دیکھ لیں کس طرح ماں باپ کے ساتھ ٹریٹ کیے جا رہے ہیں، مختلف واقعات روزانہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وہ ایک سوشل میڈیا پہ وائرل تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ایک بدبخت آدمی نے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا مظفر گڑھ میں، پھر اس پہ ڈی سی نے ایکشن لے کے اس کو بیہائنڈ دی بارز کیا، اور کرٹسی جو آج کل ایک نیا ایک آرڈیننس بنا ہوا ہے پروٹیکشن آف پیرنٹس، اس کے تحت۔ تو یہ آج کل یہ ہمارے اپنے پاکستان کے حالات ہیں، باقی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اس میں تو بالکل اللہ پاک نے ایک چارٹر ڈرا کر دیا کہ آپ نے ڈوز اور ڈونٹس بتا دیے ہیں کہ یہ آپ نے والدین کے ساتھ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ تو میں اس آیت کی پہلے تلاوت کروں گا، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یبلغن عندک الکبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. ترجمہ: اگر تیری موجودگی میں ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ ہی ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ عزت و احترام سے بات چیت کرنا. اسی کانٹیکسٹ میں ایک صحیح مسلم میں ایک حدیث آئی مسلم شریف میں کہ بلکہ ایک وعید سنائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذرا غور فرمائیے گا کہ برباد ہو جائے وہ شخص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہیں کروا سکا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ماں باپ کا کتنا زیادہ اللہ پاک نے احترام اور رتبہ رکھا ہوا ہے. لیکن آج کل یہ صورتحال یکسر ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. ہمارے بچے ہم سے اگر چھوٹی باتیں پوچھتے رہتے ہیں یا سوال کرتے ہیں، کراس کوشچننگ کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، کوئی بات نہیں، اس کو دوبارہ بتاتے ہیں، تیسری دفعہ بتاتے ہیں، چوتھی دفعہ بتاتے ہیں. لیکن وہی والدین جب ہمارے سے کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہم افینڈڈ فیل کرتے ہیں. تو ہمیں ان کی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کریں، کیونکہ یقین کریں جب یہ چلے جاتے ہیں تو بندے کو ہر سٹیپ پہ ان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. انسان کہتے ہیں کہ کاش کہ میرے والد یا والدہ میرے ساتھ ہوتے. تو بھائی دوستو، اگر آپ کے والدین فوت بھی ہو گئے ہیں تو ڈزنٹ میٹر، اس کا بھی سلوشن اللہ پاک نے قرآن شریف میں بتا دیا ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 جو کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور تمام مومنوں کو بخش دے کہ جس دن حساب لیا جائے. تو اللہ پاک نے تمام سلوشن بتا دیا کہ فوت ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ ثواب پہنچا سکتے ہیں اپنے والدین کے لیے. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث شریف ہے جو کہ سنن ابن ماجہ میں آئی ہے کہ ایک مرے ہوئے شخص کے درجات اللہ پاک بڑھا دیتا ہے. تو وہ تھوڑا حیران ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے استفسار کرتا ہے کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ کس کی ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی اولاد نے آپ کے لیے استغفار کیا تھا، اس لیے میں نے آپ کے درجات میں اضافہ کر دیا. تو یہ ایک صدقہ جاری ہے جو ہم اگر نیک اولاد اگر والدین پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں. تو اس میں ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کے ذہنوں میں بھی یہ چیز آتی ہوگی، میں نے بھی سوچا کہ والدین میں سے دونوں کے درجات کیا برابر ہیں؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی ان میں ڈفرینسیشن کیا ہے؟ بالکل. یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 15، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا کہ چونکہ ماں 9 مہینے کے لیے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے بعد 2 سال دودھ پلاتی ہے، تو ماں کے درجات باپ سے زیادہ ہیں، ماں کا حق باپ سے کئی درجہ زیادہ ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث شریف ہے جو کہ
बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों में आई है कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि मेरे हुस्न इखलाक का सबसे ज़्यादा किस पे हक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तेरी माँ का। फिर पूछते हैं तो आप वही जवाब देते हैं। तीसरी दफ़ा पूछने पर भी कहते हैं तेरी माँ का। चौथी दफ़ा पूछने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तेरे बाप का। तो ये आपके सामने मैंने रख दिया कितना माँ की अजमत है। और फिर जब वो मशहूर शायर अब्बास ताबिश का मैं शेर मेरी समातों से टकराता है कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। तो मुझे माँ की अजमत का अंदाज़ा होता है कि ये माँ की अजमत और जो मोहब्बत है वो किसी में भी नहीं है, अनपैरेलल है। और ये अकीदा कुरान और सुन्नत से भी साबित हो गया। लेकिन मोअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह तबारक तआला ने एक लाइन ड्रा कर दी है माँ बाप की मोहब्बत को के दरमियान कि एक लिमिट तक होनी चाहिए। वो सूरह अल अनकबूत की आयत नंबर 8 अल्लाह पाक ने क्लियरली बता दिया कि अगर तुम्हारे वालिदैन मेरे साथ किसी गैर को शरीक करने के लिए तुम्हें कहें या फोर्स करें तो उनका कहना बिल्कुल नहीं मानना है। तो अल्लाह पाक ने अपने साथ शरीक करने के लिए कैटेगोरिकल बता दिया कि अगर आपको माँ बाप भी कहें तो उनका कहना नहीं मानना। तो भाई और दोस्तों, अगर क्योंकि ये मैनेजमेंट की क्लास है, हमारा लेक्चर हैं चल रहे हैं, काफ़ी सुन भी रहे हैं, तो अगर इस टॉपिक को मैं आज की इसके साथ मैनेजमेंट की जो टूल्स के साथ को रिलेट करूं तो आप यकीन करें कि मैं जब को लिख रहा था इसको तो मैं हैरान रह गया कि यार ये तो सारी की सारी मैनेजमेंट थ्योरीज छुपी हुई है वालिदैन के एहतराम में। यार हम इस तरफ चल के तो देखें। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल्स ले लें। जब हमें बोलना नहीं आता था तो जिस माँ ने हमें बोलना सिखाया क्या उससे बेहतर को मुझे कम्युनिकेशन स्किल सिखाएगा? क्या उसके एहतराम नहीं करूं मैं? वो बाप जिसने मुझे उंगली पकड़ के चलाया और उसने मुझे बताया कि यार ये छोटा है, इससे आपने इस तरह बात करनी है, ये बड़ा है, आपने इससे इस तरह बात करनी है, तो क्या इनसे बेहतर को मुझे कम्युनिकेशन स्किल सिखाएगा? आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को ले लें, आप टीम बिल्डिंग, टीम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आप देखें किस तरह उन्होंने हमें तमाम बहन भाइयों की नीड्स का ख्याल रखा, हमें आगे लेके चले और किस तरह उन्होंने हमारे खानदान में मसले हल किए। तो अगर हम उन्हें क्लोजली वॉच करें तो हम ये सारी थ्योरीज हम आसानी से सीख सकते हैं। आप इवन डिसीजन मेकिंग को देख लें। मेरे भाइयों, आप माशाल्लाह समझते हैं ना कि आप अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं अपनी लाइफ में। मेरे ख्याल में तमाम समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन पे हैं, अल्लाह का शुक्र। तो क्या इसमें हमारे वालिदैन ने जो हमारे फॉर्मेटिव ईयर में डिसीजन मेकिंग की तो उसका रोल नहीं है? मेन रोल है उसका। तो इस चीज़ को हमारे मद्देनजर रखना चाहिए और इसका जो हल ये है कि हम वालिदैन की खिदमत करें, क्योंकि अगर आज हम खिदमत करेंगे तो हमारे बच्चे कल को हमारी खिदमत करेंगे। तो इसमें एक मौलाना रूमी की हकायत मुझे याद आ गई जो उन्होंने कहा था कि वालिदैन के साथ तुम्हारा सलूक एक ऐसी कहानी है जिसे लिखते तुम हो लेकिन तुम्हारे बच्चे उसे पढ़कर सुनाते हैं। तो वालिदैन की खिदमत करें मेरे भाइयों दोस्तों। और अगर इसको मैं दो लफ्ज़ों में आज इसका क्रक्स निकाल दूं जो डिस्कशन हुई है तो वो ये है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। आखिर में मैं एक छोटी सी दुआ आपको हदिया पेश करता जाता हूँ कि जो मुझे भी इस कोर्स की बरकत से पता चली है कि रब्बिरहम कमा हुमा रब्बी यानी सगीरा, रब्बिरहम हुमा कमा रब्बी यानी सगीरा। ऐ अल्लाह पाक मेरे वालिदैन पर रहम फरमा कि जिस तरह इन्होंने, मैं छोटा था तो मेरे ऊपर रहम फरमाया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाह बहुत ज़बान साहब। पीर वाले दिन जनाब